بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول شریک حیات، اذا کلم بنت اسلم، قسط نمبر 17۔ میری محبتوں کی چار دیواری تم ہو، میری عداوتوں کی شہ سواری تم ہو تو حسرتوں کے رنگین ہیں باغ، تم ہی بے چینی اور بیزاری تم ہو، میری منزلوں کی رونق تم سے ہے، تو میرے راستوں کی تنہائی تم ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا سارے اتفاقات میرے ساتھ ہوں گے، مجھے کبھی بھی اتفاقوں پر یقین نہیں رہا، مگر اب میرا یقین ٹوٹتا جا رہا۔ پہلے اتفاق سے میں اسی دن گھر واپس آئی جس دن یشمان کی موت ہوئی۔ مجھے ونی جیسی رسم سے چڑ تھی اور اتفاق سے میں اسی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ اتفاق سے آپ میری زندگی میں آئے، آپ سے دور جا کر بھی میرے ساتھ آپ سے جڑے اتفاق ہوتے رہے۔ میں واپس آ گئی اور جو بھی ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتا تھا وہ میری پی جی اونر کا بیٹا نکلا۔ اتفاق سے ذیشان آ گیا اور اتفاق سے ہی آپ دونوں دوست نکلے، اور آج اتفاق سے ہمیں بات کرتے سکینہ نے دیکھ لیا، اور ان دونوں کے لیے سب سے بڑا اتفاق تھا کہ آپ کو اس بات کا پہلے سے علم تھا۔ اتفاق اتفاق اتفاق، انہیں اتفاق نہیں خدا کی حکمت عملی کہتے ہیں۔ جب وہ کسی کو کسی کے ساتھ جوڑتا ہے تو اتفاق رونما ہوتے ہیں۔ جب نئے رشتے بنتے ہیں جیسے ہمارا پرتعاش ربا کی نظریں اسے ساکت کر گئی تھی۔ پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ سر پیچھے ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ بھی اٹھ گئی تھی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر پھر بٹھا لیا تھا۔ اگر میں کبھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر بھی میں خدا کی تمام نعمتوں کو ایک لفظ میں لکھنا چاہوں تو لکھوں گی، یہ حیدر رضا۔ وہ مسکرا بھی نہیں پایا تھا، ایک انجانے خوف نے اسے آن گھیرا تھا۔ معمول کے مطابق سورج کی کرنوں نے ہر گوشگوار کو روشن کر رکھا تھا۔ پردے کے اوقب سے آتی تیز روشنی کی کوششیں تھی کہ پردہ چاک کر کے اندر گھس جائیں، اور ابھی تک نیند کی وادیوں میں تھا کہ اچانک اس روشنی کو راستہ مل گیا جو سیدھی حیدر کے چہرے پر پڑی۔ ان کی حدت اور چندیا دینے والی روشنی نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آنکھیں ملتے اس نے نظر اٹھائی تو وہ مسکراتی اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ حیدر، میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، آپ ٹھیک ہونے والے ہیں آج صبح۔ حیدر سو رہا ہے۔ ناشتے کی میز پر روبا کو مخاطب کرتے عاشر نے اسے دیکھا۔ جی آج کل وہ دیر سے اٹھنے لگے اور مجھے بھی اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ فون کی بجتی رنگ ٹیون پر عاشر صاحب نے نظریں جھکا کر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام فہد۔ یار عاشر، ایک اچھی خبر ہے، اس ہفتے کی حیدر کی میڈیکل رپورٹس نارمل آئی ہیں یار، اس کی تمام پرابلمز ٹھیک ہو گئی ہیں، اس کا کڈنی ڈیمیج بھی ریکور ہو گیا اور اس کے آپریشن کی کامیابی کے چانسز بھی بڑھ گئے ہیں۔ عاشر صاحب کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا۔ روبا نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا انکل؟ انہوں نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ حیدر کی رپورٹس نارمل آئی ہیں اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بھی بڑھ گئے ہیں۔ انہیں اپنے ہی کہے الفاظوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے ان کے چہرے کو گھورتے اس کا وجود خود بخود کرسی چھوڑ کر حیدر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ کھڑکی سے پردے ہٹا کر وہ اس کے نیند کے خمار سے لبریز چہرے پر جھک گئی۔ اس کی بات پر وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا، اس کی ناک ایک دوسرے کو چھو رہی تھی۔ اس کی لو دیتی نظریں روبا کو بھی ایک لمحے کے لیے سب بھلا گئی تھیں۔ جانے کتنے ہی لمحے وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے رہے۔ فسود تو تب ٹوٹا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ روبا ایک دم سیدھی ہوئی تو حیدر مٹھیاں بیچ کر رہ گیا، جس کا صاف مطلب تھا اسے ان لمحوں میں کسی کی مداخلت ناگوار گزری تھی۔ وہ سکینہ تھی جو ہاتھوں میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے وہ اندر کی جانب بڑھی، جس پر ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ حیدر نے اٹھنے کی کوشش کی تو 2 کی بجائے 4 ہاتھ آئے تھے۔ روبا نے حیرت سے دوسری جانب کھڑی سکینہ کو دیکھا جو گھٹنے موڑے بیڈ پر اسے سہارا دے رہی تھی۔ اس کا انداز آج بے سروپا تھا، سمجھ سے باہر یہ لومڑی آج اتنی اچھی کیوں بن رہی ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ روبا کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا جو آپس میں پیوست ہو رہے تھے، وہ انہیں چھو ہی لیتے اگر یہ نہ آتی تو۔ اس نے ناگواری سے سکینہ کو دیکھا جو بیڈ کی ایک سائڈ پر ٹک گئی تھی۔ حیدر گڈ مارننگ۔ اس نے حیدر کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس نے پیچھے کھینچ لیا، جس پر بھی وہ زبردستی مسکراتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے فہد انکل کا فون آیا تھا، ابا کو وہ کہہ رہے تھے مجھے رباشا نے سب بتا دیا۔ بلینکٹ خود پر ٹھیک کرتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ روبا صوفے پر بیٹھی کچھ کام کرنے لگی تھی۔ سکینہ کو اس کا وہاں بیٹھنا کوفت کر رہا تھا۔ مجھے حیدر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تم باہر جا سکتی ہو۔ روبا کے کشن ٹھیک کرتے ہاتھ رک گئے تھے۔ حیدر نے بھی حیرت سے دیکھا۔ جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔
چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور حیدر منہ کھولے بس دیکھتا رہ گیا۔ دروازے سے غائب ہوتے تک نظریں اس کے تعاقب میں تھیں، جس نے پلٹ کر اس کا تاثر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حیدر، تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں نہیں آتی تھی؟ دروازے سے نظر ہٹا کر اس نے سکینہ کو دیکھا تو منہ پھیرنے کو دل کیا۔ کتنی بیزاری، کتنی بے چینی محسوس ہوتی ہے اس چہرے کو دیکھ کر۔ کبھی کبھی جب ہم کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ہر اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے جو کہیں نہ کہیں اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا چہرہ تو دور، ذہن میں اس کے خیال سے بھی چڑ ہونے لگتی ہے، کیونکہ مجھے سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے برا لگتا تھا تمہیں ایسے دیکھ کر، کیونکہ روبا کے ٹلکن کی خوشبو کتنی پیاری ہے نا۔ وہ اپنی دھن میں نہ جانے کیا بول رہا تھا، اور وہ لپسٹک کا شیڈ بھی ایک ہی لگاتی ہے، سوٹ کرتا ہے اس پر، اور اسکائی بلو تو ایسے جیسے اس کے لیے بنا ہو۔ حیدر، میں تم سے کچھ اور بات کر رہی ہوں، اور وہ کتنی پیاری ہے نا، میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ میں خاموش بھی ہوں تو مجھے ہونے نہیں دیتی، کوئی نہ کوئی بات جاری رکھتی ہے، مجھے تنہا نہیں رہنے دیتی۔ اور تم کتنی دوگلی ہو سکینہ۔ جب میں بیمار تھا، مر رہا تھا، تب تمہیں مجھ سے نفرت تھی، کوفت تھی، گھن آتی تھی، اور آج جب میرے ٹھیک ہو جانے کی خبر ملی تو تمہیں وجوہات بیان کرنی آئیں، کیونکہ تم نہیں آتی تھیں۔ کوئی بھی وجہ کسی جذبے سے بڑی نہیں ہوتی۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر میری تکلیف تمہیں تکلیف نہیں دیتی تھی، اور روبا میری تکلیف میں خود کو سما لیتی ہے۔ تکلیف مجھے ہوتی ہے، آنکھیں اس کی بھر جاتی ہیں، سانس میرا بند ہونے لگتا ہے، آواز اس کی نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، جو تمہاری جو تھی وہ نہ جانے کیا تھا، مگر محبت نہیں تھی۔ تم جانتی ہو میں کیسے برداشت کر رہا ہوں تمہیں یہاں۔ اب بھی تم نے میری زندگی کا سب سے اہم اور خوبصورت لمحہ ضائع کروا دیا۔ تم ہوتی کون ہو میرے کمرے میں آ کر میری بیوی سے باہر جانے کا کہنے والی، اور وہ خود کو میری شریکہ حیات کہتی ہے۔ وہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ اپنے شوہر کو چھوڑ گئی، اسے بھی پوچھ لوں گا، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کچھ سننا ہے۔ اس کے الفاظ سکینہ کو نشتر کی طرح لگے۔ گہرا سانس لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے، مگر میں اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گی۔ الٹے قدم لیتی وہ واپس چلی گئی، مگر اسے فکر کہاں تھی، اسے تو غصہ آ رہا تھا روبا پر، جو اتنے قریب آ کر یکدم دور چلی گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ سفیان چلا گیا تھا، بالوں کا جوڑا بناتی، ہاتھوں میں تیل پکڑے وہ کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر حیدر نے نظریں پھر کتاب پر ٹکا دی۔ نہ جانے کون سا کاروبار شروع کر لیا تھا اس نے، جو اسے سارا دن وقت ہی نہیں ملا تھا مجھے دیکھنے کا۔ نیم گرم تیل لیے وہ اس کے پیروں کی جانب بیٹھ گئی تھی۔ وہ روز اس وقت اس کے پیروں کی مالش کرتی تھی۔ ہاتھوں کو تیل سے چوپڑ کر اس کی جانب بڑھائے تو اس نے زور سے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ یہ فکر کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رباشا، اس کے الفاظ نے اس کے ہاتھ وہیں جامد کر دیے تھے۔ حیدر بیمار کیا ہوا؟ حیدر مذاق بن کر رہ گیا، کبھی رباشا کے ہاتھوں، کبھی سکینہ کے ہاتھوں۔ ایک جو مجھ سے محبت کی دعوے دار میری بیماری میں مجھے چھوڑ گئی، اور دوسری میری بیماری سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، مجھے اکیلا کسی اور کے ساتھ چھوڑ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ چند لمحے سے گھورنے کے بعد گلے سے کہیں گھٹی سی آواز نکلی، آپ ناراض ہیں؟ نہیں، میں سوالی ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کمرے پر کس کا حق زیادہ ہے، اس کا یا تمہارا؟ اور تمہیں ایسا کیا لگا کہ ہم نے ایسی کون سی پرائیویٹ بات کرنی تھی جو چپ چاپ چلی گئی؟ اور اس کے بعد تو جیسے تمہیں یاد ہی نہیں رہا، جاہل لڑکی، کون سی بیوی کسی دوسری عورت کے کہنے پر اپنا کمرہ چھوڑ کر جاتی ہے؟ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، گلے لگا کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے اور تپ چڑھ رہی تھی۔ میں لطیفہ سنا رہا ہوں؟ نہیں تو آپ تو مجھے ڈانٹ رہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے۔ نرم ہاتھوں سے پیروں کی مالش کرتے اس نے جواب دیا۔ حیدر سب بھول کر اس پل میں کھو گیا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ اس کے پیروں کو چھو رہے تھے، یقیناً ان کی گرماہٹ بھی جلد سے منتقل ہو رہی تھی، مگر افسوس کہ وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا تھا، نہ نرمی، نہ سختی، نہ درد، نہ ٹھنڈک، کچھ بھی نہیں۔ اس نے مشکل سے آگے جھک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ رہنے دیں، مت کیا کریں آپ یہ سب، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، میں کرتی ہوں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ حیدر نے اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر ہاتھ لاک کر دیا۔ کہا نہ نہیں، مگر وہ اپنی پوری کوشش سے اس کی انگلیوں کو چھو رہی تھی۔ حیدر نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ روبا کی حیران اور خوفزدہ نظریں اس کی گہری نظروں میں ڈوب رہی تھیں، ہونٹوں پر پڑتی اس کی سانسیں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ اس کی لو دیتی نظریں ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ گزرتا ہر لمحہ صدیوں میں تبدیل ہو گیا تھا، اور پھر اس کی قربت سے اسے آنکھیں موندنے پر مجبور کر گئی۔ صبح کا ضائع ہوا
लम्हा हैदर ने सूद समेत वापस ले लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो इससे दूर हो गया। वो आंखें बंद किए कितनी ही देर इसे महसूस करती रही। वो इसे देखता रहा। सॉरी, हैदर की आवाज़ इसे वापस ले आई थी। उसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। क्या हुआ? वो मैं पता नहीं, मुझे होश क्यों नहीं रहा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वो इसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। किस बात के लिए? मुझसे दूरी इख्तियार करने के लिए या मुझे मेरा हक देने के लिए? अगर तो पहली वाली बात पर आप सॉरी करें तो हाँ, होना भी चाहिए, और दूसरी वाली बात पर है तो कोई बात नहीं। वो उठ गई तो दिल और बेचैन हो गया। आपको बुरा लगा? मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा कि आपने हक जताया मुझ पर, मगर शायद मैं आपको भी इतनी अच्छी नहीं लगी, आपकी मोहब्बत की हकदार नहीं बनी। अफसोस से सर झुकाकर वो सोफे पर लेट गई थी। ना जाने क्यों हैदर का इससे ऐसे दूर जाना इसे अच्छा नहीं लगा था। वो भी इस तरह की सी कैफियत में था। अभी तक वो लम्हा आंखों से मैव नहीं हो रहा था, मगर वो इसे अपना आदी नहीं कर सकता था, फ़िलहाल तो नहीं, जब तक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो जाता। इसे नज़रें घुमाकर रोबा को देखा, जो बाजू हाथों पर आंखों पर रखे लेटी थी। उसके खुलते बंद होते होंठ इस बात की गवाही थे कि वो जाग रही है। अगर वो इससे दूर हुआ था तो करीब आने की कोशिश उसने भी नहीं की थी। मैं कदम नहीं बढ़ा सकती हैदर, मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, अपनी मोहब्बत आप पर थोप नहीं सकती, इसलिए खामोश हूँ। सोच के ताने बाने सुलझाती वो उसके ना पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे रही थी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। रुख पलट कर इसे देखा तो हैदर इसे ही देख रहा था। मन ही मन में इससे सवाल किया, नींद नहीं आ रही? उसकी आंखों में उमड़ते सवाल को देखकर इसने नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों? पता नहीं, आज रूठी बैठी है। हैदर, एक बात पूछूं? उसने सवालिया निगाहों से इसे देखा, जो सीधी लेटी छत को घूर रही थी। जब मोहब्बत होती है फिर नींद क्यों नहीं आती? उसके मासूम सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। मोहब्बत बहुत डरपोक और छुई मुई सी होती है। इसे डर लगा रहता है कि अगर कभी वो ना रही तो कोई उसका महबूब छीन कर ना ले जाए। उसकी नींद वो नींद के हक़ में नहीं है। जहाँ मोहब्बत के डेरे होते हैं वहाँ नींद के बसेरे नहीं हुआ करते, क्योंकि नींद हमेशा से मोहब्बत की दुश्मन रही है। ना सस्सी को नींद आती, ना पुन्नू को बलोच ले जाते, ना मिर्ज़ा सोता, ना साहिबा तीर तोड़ती, ना सोनी सोती। कोई किसी कैसे पक्के घड़े को कच्चे में बदल देता, और ना चनाब इन्हें अपनी होश में लेता। ये हमेशा मोहब्बत की हरीफ रही है। नज़रें घुमाकर इसे देखा तो गाल के नीचे हाथ रखे इसे देख रही थी। आप कितनी अच्छी हैं, बातें करते हैं। मैं बुरी बातें भी करता हूँ, मैं अजीब बातें भी करता हूँ, मैं हर लहजा अपना सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझ में डर है, गुस्सा है, मोहब्बत है, नफ़रत है, नेकी है तो बदी भी है। मैं कामिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस बुनियाद पर अच्छा कहना जल्दबाजी होगी। पहले अच्छे से समझ लो, अब तो जैसे हैं मेरे हैं, फिर चाहे आबाद रहूं या बर्बाद। नज़रें एक लम्हे को फिर चार हो गई थीं। मैं अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, तू अच्छा बुरा जैसा भी है। मैं तेरी हूँ कैसी भी हूँ, तू मेरा है कैसा भी है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। चले, मान लिया मेरी मोहब्बत को तो ये डर है, इसलिए नींद को घर से निकाल दिया ताकि आपको कोई छीन ना सके। लेकिन आपकी नींद को किसका डर है? वो क्यों नहीं आ रही? मेरी नींदें तुमसे जुदा कब है? नहायत ही सरगोशी से ये कहा गया था, जिसे वो सुन नहीं पाई थी। बोले, कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत से कहो सुकून से सो जाए। मुझे कोई छीनने आएगा तो मैं कौन सा उसके साथ भाग सकता? मुझे उठाने में ही तुमने जाग जाना है। हा हा, उसकी बात पर इसका दिलकश कहका गूंजा उठा था, जिसे देखकर हैदर खुद अंदर तक जी उठा था। हा हा, बस कर दो सफियान, खुदा के लिए बस कर दो, पेट दुखने लग गया है मेरा। सफियान की चलती जुबान ने पूरा कमरा सर पर उठा रखा था। हैदर होंठ दांतों तले दबाए पेट पर हाथ रखे हंसती रोबा को देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक ने माहौल बिगाड़ दिया था। इन तीनों के चेहरे पर एक साथ नागवारी आ गई थी। सकीना मुस्कुराकर इन सब को देख रही थी, मगर हैदर उसका सर से पैर तक का जायज़ा ले रहा था। इसने बेबी पिंक कलर की फ़्रॉक पहन रखी थी, गले में झूलता सितारों से मुज़य्यन सफ़ेद दुपट्टा। कैसे हैं आप सब? ये देखो मुझे क्या मिला अलमारी से। याद है जब तुम्हारी और मेरी मंगनी हुई थी, ये ड्रेस तुम ख़ास तौर पर मेरे लिए लाए थे। रोबा ने हैरत से उसके सरापे को देखा। अगर वहाँ पर सफियान और हैदर की जगह कोई और मर्द होता तो शायद नज़र हटा न पाता। रोबा ने हसरत से इस ड्रेस को देखा। उसकी पसंद बेहतरीन थी। अच्छा है, रोबा की तारीफ़ पर सकीना ने नहुसत से इसे देखा था, मगर हैदर शर्मिंदा सा हो गया था। क्या वक़्त था वो, हर पसंद हर खुशी हर रंग शर्मिंदा सा हो गया था। क्या वक़्त था कि हर पसंद हर खुशी हर रंग हर मोहब्बत निछावर किया था इस पर, मगर उसने इसे हर बेरंग करते एक लम्हा नहीं लगाया था।
سفیان خود کو مسفٹ محسوس کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جانتے ہو حیدر، آج میں نے اپنا وہ صندوق کھولا جس میں میری خوبصورت یادیں، تو مجھے یہ ملا۔ دیکھا، آج بالکل بھی ویسا ہی ہے جیسا تب تھا، اور تب تمہیں یہ بالکل پسند نہیں تھا، اور یہ بہت سادہ ہے، اس لیے تم نے منگنی پر پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جانتے ہو بھی کہ یہ میری چاہت ہے، صرف کپڑا نہیں۔ روبا نے حیرت سے سکینہ کو دیکھا۔ نہیں حیدر، تب یہ مجھے اس کی قیمت معلوم نہیں تھی، مجھے سب سے بڑی بوتیک سے ڈریس لا کر دیا تھا، ماموں نے کیسے انکار کر دیتی، اس لیے تم نے میرا دل توڑنا مناسب سمجھا اور اٹھا کر پھینک دیا اس صندوق میں جہاں تم اپنی یادیں رکھتی تھی۔ تمہارے لیے میں ہمیشہ سے غیر اہم تھا، ورنہ اپنے حال کو تم یادوں کی کال کوٹری میں نہیں پھینکتی بلکہ اسے سج کر رکھتی۔ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ سکینہ نے ناگواری سے روبا کو دیکھا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو، بیٹھ جاؤ، کبھی اس کی جان چھوڑ بھی دیا کرو۔ روبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیدر غصے سے کچھ کہتا ہے اس سے پہلے روبا بول پڑی، کیوں؟ یہ میرا کمرہ ہے اور میں اس کمرے سے کیوں جاؤں؟ تمہیں اگر حیدر سے بات کرنی ہے تو تمہیں میرے سامنے کرنی ہوگی، میں ایسے لہجے کی عادی نہیں ہوں، تو ذرا سنبھل کر بات کیا کرو مجھ سے، اور جب حیدر میری ذمہ داری ہے تو میں انہیں اکیلا کیوں چھوڑوں اور اپنے جیسا سمجھ آئے۔ سکینہ کا منہ کھلا رہ گیا تھا، اسے امید نہیں تھی۔ حیدر کو دیکھا جو سنجیدگی سے رخ موڑے بیٹھا تھا، جیسے ہی میں تو سمجھ ہی نہیں رہا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، بدتمیز، تم سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو روبا نے پکڑ لیا۔ حد میں رہو، اور اگر تمہیں زیادہ شور شرابہ کرنا ہے تو باہر کرو، حیدر کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت اس بارے میں لاپرواہی مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوا کر وہ پھوں پھوں کرتی چلی گئی تھی۔ ریشمی فراق سے سرکتا ریشمی آنچل وہیں فرش پر گر گیا تھا جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ روبا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوپٹہ ہاتھوں پر اٹھایا۔ جلا کر راکھ کر دو اسے۔ حیدر کی بات کو نظر انداز کیے وہ اس پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ، جیسے آسمان کے سارے ستارے اس پر پرو دیے گئے ہوں۔ کہاں سے لیا تھا؟ میری دوست کی امی اڈا چلاتی تھی، انہوں نے خاص طور پر بنایا تھا میری منگنی کے طور پر۔ کتنی محنت سے انہوں نے ریشم کے تانے بانے جوڑے ہوں گے، نہ جانے کتنے ہاتھوں نے اس پر موتی پروئے ہوں گے، کتنی بنائی اس پر ضائع ہوگی۔ انسان کسی کو بے وقت کرتے وقت ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ اسے جواب دیتے نظر ڈریسنگ کی جانب گئی تو وہ سر پر دوپٹہ اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کو ٹھیس سی لگی تھی۔ اتاریں اسے، کہا نہ جلا دیں، اس میں آپ کی چاہت کے ساتھ دوسروں کی دعائیں بھی ہیں، اور وہ بھی جلا دوں؟ مجھے یہ بہت پسند ہے، میں رکھ لوں؟ یہ اترن ہے اس کی، مجھے نہیں برداشت پہلے میں اور اب یہ۔ حیدر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی گردن کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ کیا جھوٹ کہا میں نے، کیا میں اترن نہیں ہوں؟ اس کی چھوڑ نہیں دیا اس نے مجھے، پہلے اپنے آپ میں گم رکھتی ہو، دنیا کی خبر نہیں رکھنے دیتی تھی۔ اس کی چاہت فریب کا رنگ اترا تو پتہ چلا دنیا میں تو اس سے بھی زیادہ رنگ ہے، ایسے تو نہیں رنگی ہی پھرتی تھی وہ۔ اپنی محبت کا رنگ دکھا کر مجھے اپنا قائل کیا اور پھر چھوڑ دیا، اور میں آپ کے دامن میں اگر گرا ایک چھوڑا ہوا شخص، اور آج جب اس دوپٹے کو وہ پھینک گئی اور آپ نے اوڑا تو دل پھٹ رہا ہے میرا۔ آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ کے حصے میں اس کی چھوڑی ہوئی چیزیں آئیں۔ جانتے ہیں کل رات میں نے آپ سے دور کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا خود کو آپ کے لائق۔ آپ طلاق لے لیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا سکینہ اور چچی کا رویہ آپ کے ساتھ۔ آج اس نے میری موجودگی میں آپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کیا، میری غیر موجودگی میں کیا کرے گی؟ دوپٹہ ایک بار پھر سرک کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کی چمک ایک ہی دن میں میلی لگنے لگی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ روتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ روبا، اس نے تڑپ کر پکارا بھی، مگر دروازے کے بند ہونے کی آواز اس کی پکار دبا گئی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی، وہ ابھی بھی ساکت تھی، اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سور پھونک دیا تھا۔ یعنی 3 مہینے سے وہ غلط فہمی میں جی رہی ہے کہ حیدر اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ کل بھی اس کا شکر گزار تھا، آج بھی وہی ہے۔ وہ کل بھی اس سے شرمندہ ہوتا تھا، آج بھی وہ یہ احساس پال رہا ہے جو بات میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے کتنی آسانی سے کہہ دی، وہ خود کو ناکارہ سمجھتے ہیں۔ چھوڑا ہوا شخص، میری محبت کا کوئی مقام نہیں، سکینہ کی بے وفائی کے سامنے میرا کوئی مول ہی نہیں۔ میری محبت اتنی بے مول ہے، وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ نیچے بیٹھتی چلی جا رہی تھی، چیخوں کو گلا گھونٹتی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا نام بھرم وہم سب چکنا چور ہو گیا تھا، سب۔ سفیان، وہ دوپٹہ اور کینچی دو مجھے، وہ جو ابھی دروازے سے داخل ہو رہا تھا حیدر کے بگڑے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا، اوپر سے اس کا حکم۔ ہڑبڑاتے اس نے وہ سب اسے تھما دیا تھا، وہ طیش کی عالم میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ سفیان نے نظریں گھمائیں تو روبا کہیں نہیں تھی۔
कहीं नहीं आई। दुपट्टे के टुकड़े करते हैदर को देखा। रोबा अपी कैंची चलाते हाथ एकदम रुक गए थे। अफसोस से वाशरूम के बंद दरवाजे को देखा, जहाँ वो महसूस कर सकता रोने में शिद्दत आ गई होगी। पैरों से ब्लैंकेट हटाकर सफियान को आवाज़ दी, बैठाओ मुझे। उसकी जल्दी देख कर सफियान ने इसे थामा। व्हीलचेयर के पहियों को घसीटता वो वाशरूम की जानिब गया। सफियान जाओ यहाँ से, असाबत में सारे लाता वो निकलता चला गया। हवेली से बाहर निकलते उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी, जहाँ ज़ेबू के बेशुमार मैसेजेस आए हुए थे। होंठों का अहाता एक दिलकश मुस्कुराहट ने कर लिया। उसका रुख गांव के पीछे टूटे मकान की तरफ था। अचानक ही उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी थी, दोस्ती होने लगी थी। अपनी अम्मी के बटनों वाले मोबाइल से वो इसे कॉल मैसेज करती थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, खट्टी इमली से मुंह बनाती ज़ेबू नजर आई। परांदे में मकीद लंबी छोटी आंचल से नीचे कमर पर झूल रही थी। नारंगी रंग की चूड़ियाँ धूप में चमक रही थी। सुरमे से लबरेज आंखें उसकी मुंतजिर। उसने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चित लगाई और इमली छीन कर नाली में फेंक दी। 20 रुपए की आई थी। इसने चीख कर अपनी इमली को देखा। वो फिर गुस्से से सफियान को, जो पॉकेट से चॉकलेट निकाल रहा था, बोलो क्या कहना है। इसने दांत निकालकर चॉकलेट छीनी और खोलकर लबों से लगा ली। एम दिल कर रहा था और कि अगर हैदर भाई को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो। मुंह में घुलती चॉकलेट को महसूस करते हुए इसे उस मुस्कुरा कर सफियान को देखा। तो रोबा अपी है ना? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना मीठा लहजा। उसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। वो मैं ना तुमसे, वो आई लव यू। सफियान का दिल एकदम धड़का। आई लव यू सफियान जी। चंद लम्हे वो इसे देखता रह गया था। जो बात वो बोलना चाहता था इसने कितनी आसानी से बोल दी थी। इससे पहले वो कोई जवाब देता एक सोच कून पड़ी थी। पड़ती तो ये पहले ही नहीं है, ऊपर से मैंने इसे टू बोल दिया तो इसने सब छोड़ देना। अच्छा तुम तो मुझसे प्यार करती हो, लव करती हो, इश्क करती हो। वो पागलों की तरह इसाबत में सर हिला रही थी। एक चपेड़ मारूंगा कान के नीचे, सारी की सारी आशिकी धरी की धरी रह जाएगी। आज टेस्ट था ना साइंस का, दिखाओ कितने नंबर आए हैं। पास हो गई हूँ, नज़रें चुराते हुए उसने जवाब दिया। तो सफियान ने कीनातूज नज़रों से इसे घूरा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी ज़ेबू साइंस में पास हो जाए। अरे अरे कहाँ? इसे जाता देकर वो आवाज़ें लगा रहा था। अम्मी इंतज़ार कर रही हैं, जूते मारेंगी, उसने चीख कर कहा। तो सफियान ने दांतों तले होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी थी। कल जब मिलने आओ तो टेस्ट लेकर आना, और अगर तुम फेल हो गई तो मैं शादी नहीं करूँगा। इसने रोनी सूरत बनाकर इसे देखा। जालिम, वो पैर पटकती चली गई। हाय गालिब पत्थर दिल, महबूब को देखकर तुम्हारी हालत समझ आ गई है। अब आएंगे पूरे नंबर मेरे। उर्दू में दुपट्टे के पल्लू से नाक पहुँचती वो चली गई। सफियान बामुश्किल अपनी हंसी रोके खड़ा था। पागल, तो पास हो या फेल, तू शादी तो तुमसे ही करूँगा ना, जारी है।